تو بہرکیف یہ فرعون کا نظریہ بھی یہی تھا جو آج کے سائنسدان کا نظریہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے، ترقی کوئی نہیں کی، یہ فرعون کے ذہن کے ساتھ ان کی مماثلت جا کے ملی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اس کے نظریہ یہ تھا کہ زمین و آسمان از خود وجود میں آئیں، یہ قدیم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ جاہل کے ساتھ مزید بحث کریں، آپ نے دلیل بدل لی۔ فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ بھئی تم تو قدیم نہیں ہو نا، تمہیں تو کسی نے پیدا کیا نا۔ بھئی تم کہتے ہو فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، تو پھر بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی رب العالمین ہے، جس نے تیرے باپ دادے پیدا کیے ہیں وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جواب پھر کوئی نہیں آیا، تو کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اپنے درباریوں کو دیکھ کے کہنے لگا یہ جو رسول آئے ہیں نا یہ تو مجھے پاگل لگتے ہیں، معاذ اللہ تعالی۔ یعنی عجیب بات نہیں ہے، دلیل اپنے پاس کوئی نہیں اور پاگل دوسرے کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی کیسے پاگل ہے کہ جن کی باتوں کا جواب ہی عقل مند بندے کے پاس کوئی نہیں، جو خود کو دانا کہتا ہے، وہ جن کو پاگل کہہ رہا ہے ان کے دلائل کا جواب اس بندے کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ ایک جنون تھا، ایک پاگل پن تھا جس کو عشق الہی کا جنون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید دلیل دی، غصہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ کلیم فرعون جیسا بھی ہے نا تم نے نرم لہجہ رکھنا ہے، کیونکہ جلالی تو بڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر کے بھیجا، آپ کو پاگل کہا، آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے، یعنی مشرق سے روز سورج نکالتا ہے اور اس کو طلوع کرنا، مغرب کے اندر اس کو غروب کرنا، سال کے اندر موسموں کا وقت مقررہ پہ آنا اور پھر ان کا جانا، بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارا اسی کے نظام کے تحت چل رہا ہے جس کے تحت قدرت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب فرعون کو جواب پھر کوئی نہیں آیا، اور جب جواب نہیں آیا تو پھر دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا موسیٰ کلیم میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ تو تب کرے گا نا جب میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر سے میں تیرے پاس دلیلیں لے کے آؤں پھر بھی قید خانے میں ڈالے گا؟ تو اس نے کہا فأت بہ ان کنت من الصادقین، اے موسیٰ کلیم اگر کوئی دلیل ہے تو اس کو لے کے آؤ اگر سچے ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار کے اندر اپنے معجزات دکھانے کا آغاز کیا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا فرعون کے دربار کے اندر رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب ہے تو وہ لکڑی کا ٹکڑا ہی تھا ایک، لیکن اس لکڑی کے اندر یہ معجزاتی جو تاثیرات آئی ہیں اس کا سبب علماء نے لکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب رب قدوس نے فرمایا نا میرے کلیم ڈنڈا لے جا یہ تیرے لیے معجزے کا کام کرے گا، اس سے پہلے لکڑی تھی، جب حکم خدا بندی ہو گیا موسیٰ کلیم یہ لے جاؤ تو بس اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے اس ڈنڈے کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وظیفہ عام ہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو میں بھی پڑھتا ہوں جو آپ بھی پڑھتے ہیں، وظیفے وہی ہوتے ہیں، کلام وہی ہوتا ہے، صورتیں وہی ہوتی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ وہی وظیفہ اگر کوئی اللہ کا ولی پڑھ لیتا ہے تو اس کی زبان کی وجہ سے اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ بابا فرید سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت بخار ہو گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھونک ماری، اس کو آرام آ گیا، اپنے علاقے کے اندر جا کے کہنے لگا اعلان کر دیا جی اسی بھی پیر ہونے ہیں، ساڑھے کو بھی دم کراؤ۔ اب کوئی دم کرانے کے لیے آیا، کسی کو بخار ہوا، اس نے بسم اللہ پڑھ کے پھونک ماری، بخار مزید زیادہ ہو گیا، 2-4 دفعہ زیادہ پڑھ کے ماری، بخار اور زیادہ ہو گیا، اس نے کوئی 100 دفعہ کی کٹھی تسبیح پڑھ کے پھونک ماری، وہ بندہ مرنے پہ پہنچ گیا۔ دونوں وہ اس کو بھی لیا، خود بھی دوڑتا ہوا پاک پتن شریف پہنچا، سرکار تساں بھی بسم اللہ پڑھی، میں تو پوری تسبیح پڑھ کے پھونکی ہے، اثر کوئی نہیں ہویا۔ فرمانے لگے بے شک بسم اللہ کے اندر تاثیر ہے، لیکن زبان بھی تو فرید کی ہونی چاہیے، وظیفے وہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ اجازت ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ چیزوں کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈنڈا وہی تھا لیکن
تاثیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے اس کے اندر آ گئی۔ اب بہرحال فرعون جب دلیلیں وہاں پہ کام نہ کی تو اب ڈنڈا میدان میں آ گیا، کیونکہ بگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر، جو کسی بات سے نہیں مانتا پھر اس کے لیے ڈنڈا ہی علاج ہوتا ہے۔ واعظ و تبلیغ بھی کئی جگہ پہ اثر نہیں کرتا، جہاں پہ یہ چیزیں اثر نہ کریں وہاں پہ پھر ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی، تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ایسے سخت تھے جیسے حال چلتا ہے نا، حال چلنے کے دوران کچھ زمین کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں بس حال چلتا ہے تو نرم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ حال کے باوجود بھی وہ نرم نہیں ہوتی ہیں، تو پھر سہاگا پھیرنا پڑتا ہے بھئی، پھر اس کے اوپر مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام کا جہاد یہ سہاگے کی طرح ہے کہ پہلے اسلام تبلیغ کرتا ہے، جو نرم دل والے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اسلام کو مان لیتے ہیں کیونکہ حقانیت ہے اسلام کے اندر۔ پھر جو سخت پتھر ہوتے ہیں، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے اور عتبہ و شیبہ جیسے، پھر ان کے لیے اسلام تلوار کا سہاگا اٹھاتا ہے، پھر جہاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو نہیں نہ مان رہے یہ دوسروں کو خراب کریں گے، لہذا سہاگا پھیرو، ان کو ویسے ہی سرے سے ختم کرو۔ تو بہرکیف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا فرعون کے دربار کے اندر ڈالا، اب وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا، اس کا رنگ زرد تھا، جسم پہ اس کے بال تھے، جیسے گھوڑوں کے جسم پہ بال نہیں ہوتے ایسے اس سانپ کے جسم پہ بال تھے، اور ٹانگیں بھی تھیں، اس کی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، جسم پہ بال تھے، زرد اس کا رنگ تھا، اور منہ اس نے کھولا ہوا تھا، اور منہ اس کا کتنا بڑا تھا، علماء فرماتے ہیں 80 ذراع، 120 فٹ کا فاصلہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان تھا، اور فرعون اس کے منہ کے اندر آ گیا، یعنی اس نے اپنا نیچے والا جبڑا فرعون کے تخت کے نیچے رکھا اور اس کا سارا تخت اس کے اندر آ گیا۔ اب جب فرعون صاحب کے منہ کے اندر آیا تو حواس باختہ ہو گیا، علماء فرماتے ہیں اس کی ہوا خارج ہو گئی، 400 دفعہ اس کی ہوا خارج ہوئی اس رعب اور اس دہشت کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور مرتے دم تک اسی بیماری کے اندر مبتلا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب گیا، فرعون نے اس کا رعب و دبدبہ دیکھا تو جاہ و جلال کی وجہ سے دہشت طاری ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ جو اتنا بڑا اژدہا تھا بس ہاتھ لگانے کی دیر تھی، پھر ڈنڈا بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا، فرعون کہنے لگا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت موسیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر رکھا، دایاں ہاتھ، اور جب بغل سے باہر نکالا نا، بجلی کی طرح وہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہاتھ جب اس نے دیکھا نا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے فرعون کے محل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بھی تصریح واضح کر دیا، فرمایا کہ وہ کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بغیر بیماری کے، بغیر عیب کے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ کیونکہ بیماری ہوتی ہے، برس کا بیماری ہوتی ہے، جسم کے کچھ حصوں کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بیماری نہیں تھی، یہ چمکدار تھا، جیسے بجلی کا کوندا چمکتا ہے ایسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک چمک رہا تھا۔ اب فرعون کو جواب پھر کوئی نہیں آیا، نہ دلائل کا جواب دے سکا، نہ معجزات کا جواب دے سکا، لیکن بدبختی غالب تھی۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے بعد معجزات کو دیکھ کے کہنے لگا، اپنے درباریوں کو کہنے لگا یہ تو بہت علم والا جادوگر ہے، کیونکہ وہ تخت کی ہڈی لگی ہوئی تھی نا، کرسی، بادشاہت نہ میری چلی جائے، اور یہ اتنی آسانی سے چھوٹتی نہیں۔ فرعون جیسے وہ جو کہتے ہیں نا میرا تخت بڑا مضبوط ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ جو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو لوہے کے چنے ہیں، ہمیں کوئی چبا نہیں سکتا، پھر تاریخ جب وہ رب قدوس کی تقدیر غالب آتی ہے نا تو وہ لوہے کے چنے وہ ریت کے ذروں کی طرح پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ فرعون بھی کہنے لگا، اس نے کہا جی میں تو نہیں چھوڑتا، میری تختی کو کوئی نہیں، میرے تخت کو کوئی نہیں ہلا سکتا، میری کرسی کو کوئی نہیں ڈگمگا سکتا۔ پھر رب تعالیٰ خود چھڑوا لیتا ہے، جو عقل والے ہوتے ہیں وہ خود چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھت پہ
आवाज़ सुनी, पूछा भाई कौन है, कहा ऊँट गुम हो गया, उसको तख्त छत पे तलाश कर रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम फरमाने लगे, ओ बेवकूफ़ो, ऊँट कभी छतों पे नहीं तलाश किए जाते। आवाज़ आई इब्राहिम बिन अदम, फिर बिस्तर पे सो के कभी रब को भी तलाश नहीं किया जाता। दिल पे चोट लगी। अगले दिन तख्त पे बैठे हुए हैं, एक जब वो अजनबी आया, आके इधर उधर देखने लगा, फरमाया कौन है, किधर आया है? कहा मुसाफिर हूँ, सराय में ठहरने के लिए आया हूँ। उसने कहा ये तुझे सराय नज़र आती है, यानी ये तुझे होटल नज़र आता है? भाई ये तो बादशाह का महल है। तो वो कहने लगा भाई तुझसे पहले यहाँ पे कौन था? उसने कहा मेरा अब्बा, उससे पहले मेरा दादा, उससे पहले मेरा परदादा। अच्छा, जहाँ इतने लोग आते जाते हों वो कोई मकान होता है? वो तो मुसाफिर खाना ही होता है। जहाँ लोग आते जाते रहें वो मकान नहीं हुआ करता, वो मुसाफिर खाना होता है। दिल पे चोट लगी, शाही को छोड़ा और फिर फ़कीरी का लिबादा ओढ़ा, सारी ज़िंदगी फ़कीरी के अंदर गुजारी। एक दिन दरिया के किनारे सुई के साथ अपनी फटी हुई गुदड़ी को सिलाई लगा रहे हैं, सी रहे हैं, पैबंद लगा रहे हैं। तो एक ना वो पुराने दौर के अंदर जो आपका वज़ीर था ना, वो करीब से गुज़रा, पहचान लिया, सवारी से नीचे उतरा, बड़ा शाहाना अंदाज था। उतर के हज़रत इब्राहिम बिन अदम को सलाम की, कहने लगा हज़रत जी सुनाएं, वो दौर बेहतर था जब आपकी खिदमत के लिए 100 नौकर होते थे, अब एक लिबास है वो भी फटा हुआ, सिलाई भी खुद कर रहे हैं। तब आपके कई कई लिबास अलमारी के अंदर लटके होते थे। वो शाही बेहतर थी या ये फ़कीरी बेहतर है? हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने उसको देखा, मुस्कुराए, सुई से धागा निकाला, दरिया के अंदर फेंकी और फेंकने के कुछ देर बाद मुस्कुरा के कहने लगे, और दरिया की मछलियों मेरी सुई तो वापस कर दो। अब दरिया में से एक मछली आई, उसने सोने की सुई पकड़ी थी, फरमाया नहीं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, मेरी सुई चाहिए। एक दूसरी मछली निकली, उस वो जो सुई लेके आई उसका नाका हीरे का था, फरमाने लगे ये भी नहीं चाहिए मुझे, मेरी सुई चाहिए। तो वो फिर एक मछली उनकी सुई लेके आई, आपने पकड़ी, उसमें धागा डाला, जुब्बे को सिलाई करने लगे, बस एक नज़र उस वजीर की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहने लगे अब बता वो बादशाही बेहतर थी या ये बादशाही बेहतर है? तब तो इंसानों पे हुक्म चलता था, जब से रब से यारी लगाई है अल्लाह ताला ने कुल मखलूक पे हुक्म चलाना शुरू करवा दिया है। तो ये जो अकल वाले होते हैं ना, वो शाही को, अपनी शाही के पीछे मरते नहीं हैं। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कहते हैं जी बस मर जाएंगे लेकिन तख्त नहीं छोड़ेंगे। फिरौन भी सब कुछ देखने के बाद कहने लगा इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, ए दरबारियों ये तो बड़ा इल्म वाला जादूगर है। फिरौन के सब दरबारी सारे मौजज़ात देखने के बाद फिर हाँ सर हिला के कहने लगे क़ालल मलउ मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम। सब दरबारियों ने सर हिला के कहा जी जी बिल्कुल सर जी, वाकई ये बड़ा इल्म वाला जादूगर है। फिरौन कहने लगा ये दोनों भाई ना फसाद फैलाने के लिए आ गए हैं ताकि तुम्हारी बादशाही ख़त्म करके अपनी बादशाही बपा करें। यानी देखे ना, जो खुद बच्चे कत्ल करवाता रहा वो ताना दे रहा है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को के फसाद करने के लिए आए हैं, और ये ताने फिरौन भी देता रहा, माजी के अंदर भी मिलते रहे, आज तक भी हुक्मरान तबका दीन वालों को ये ताने देता है, और क़यामत तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा कि जो लोग दीन वालों का ना दलाइल के अंदर जवाब दे सकते हैं ना और चीज़ों में दीन वालों का रद्द कर सकते हैं, फिर वो कहते हैं, फिर वो यही कहते हैं जी ये फसादी हैं, ये तो फसाद बपा करते हैं। यूरोप वाले जो खुद एटम बम के ज़रिए कभी मुल्कों के अंदर यलगार करके अफ़गानिस्तान के अंदर आए, कितने लोगों का कत्लेआम किया, जो है वो फ़लस्तीन के अंदर आए रोज़ मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम होता है, बर्मा के अंदर मुसलमानों की लाशें उठाई जाती हैं, चीचनिया बूसनिया के अंदर जो मुसलमानों के दूध पीते बच्चों को तड़पा तड़पा के मारते हैं, वो लोग कहते हैं जी मुसलमानों का जिहाद दहशत गर्दी है। यानी वो लोग, वो भेड़िए जो बकरियों को चीर फाड़ के उनकी कत्लो गारत करते हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं जी बकरी ने सींग क्यों रखे हुए हैं? भाई ये अपने दिफा के लिए सींग जो बकरी ने रखे हैं, वो भेड़िया जो बकरी को चीर फाड़ रहा है वो बकरी के सींगों पे एतराज़ कर रहा है। यही मामला इधर फिरौन का था। वो कहने लगा जी हज़रत मूसा कलीम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ये तो ज़मीन में फसाद करने के लिए आ गए हैं, ये हमें हमारी ज़मीन से निकालने के लिए आ गए हैं। अब आगे भी जो कौम बैठी हुई थी वो भी सारे लाने वाली कौम थी, उन्होंने कहा जी सर वाकई
یہ موسیٰ کلیم اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ جو دو فقیر اور درویش آئے ہیں، یہ تو فسادی لوگ ہیں، یہ کتنے سکون سے ہم رہ رہے تھے، بنی اسرائیل والے ہماری نوکریاں کرتے تھے، ہم بچوں کو قتل بھی کرتے تھے، جیسے ہمارا دل کرتا تھا ہم کرتے تھے، یہ تو ہمارے سامنے ہی آ کے کھڑا ہو گیا، ہمارے گناہ گن گن کے اس نے بتانے شروع کر دیے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھی اس سے مقابلہ کریں گے۔ حامان فرعون کا وزیر کہنے لگا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ نا جادوگر ہے، تو ہم بھی جادوگر اکٹھے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک دن مقرر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے بھی کون سا دن مقرر کیا جائے؟ تو حضرت موسیٰ پاک پیغمبر فرمانے لگے موعدکم یوم الزینہ، عید کا دن مقرر کر لیتے ہیں، میلے کا دن۔ بھئی لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں ایک میدان کے اندر، تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، سارے ہی آ جائیں گے، پھر سب کے سامنے بات کھل کے نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ وہ کہنے لگا جی وقت کون سا ہو؟ دن تو ہو گیا میلے کا، وقت کون سا ہو؟ تو فرمایا وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، جب سورج بالکل چڑھ کے آ جاتا ہے نا، پورے جوبن پہ ہوتا ہے، یعنی کوئی تاریکی نہ ہو، کوئی اوجل نہ ہو، کوئی ڈھکی چھپی بات نہ ہو، جب دن بھی چڑھا ہو، دن بھی میلے کا ہو، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، بات بھی کھلی ہو، ڈھکی چھپی نہ رہے، دن بھی پورے جوبن پہ ہو، کوئی یہ نہ کہے جی میں صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکا، دن بھی چڑھا ہوا ہوگا، لوگ بھی سارے اکٹھے ہوں گے، پھر مقابلہ ہو جائے گا۔ اب فرعون نے اعلان کیا، پوری سلطنت سے جادوگر اکٹھے کرنے شروع کروا دیے۔ اعلان ہو گیا کہ ارجی بأخاہ، فرعون کے درباری کہنے لگے کہ ان دونوں کو روک کے رکھو، وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، شہروں کے اندر اپنے قاصد بھیجو جو جادوگر اکٹھے کر کے لائے، یاتوک بکل سحار علیم، ہر علم والا جادوگر اکٹھا کر کے لے آؤ۔ اب جادوگر اکٹھے کیے گئے، بعض علماء نے لکھا ان کی تعداد 12,000 تھی، بعض علماء نے لکھا 70,000 تھی، یعنی کوئی 2-4 بندہ نہیں تھا، پورے علاقے سے جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ 12,000 یا 70,000، یار 12,000 بھی ہوں تو کوئی تھوڑی تعداد ہے، اتنے بندے ایک طرف اکٹھے ہو گئے، 70,000 جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ فجمع السحرہ، جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، لمیقات یوم معلوم، مقرر دن تک۔ قاصد بھیجے گئے، جو بڑے بڑے پائے کے جادوگر تھے نا وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یعنی یہ ممکن ہے نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے ہوں وہ 12,000 ہوں، اور جو ان کے شاگرد و چیلے چانٹے ہوں وہ کل ملا کے 70,000 تک تعداد جاتی ہو۔ تو برکیف جو بھی تعداد تھی مقررہ دن تک جمع ہو گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا بھی لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں۔ وہ پرانے دور کے اندر ڈھول پیٹ کے اعلان کیا جاتا تھا، کبھی بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے فلانے دن کو لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اب منادی کر دی گئی شہروں کے اندر بھئی لوگ عید والے دن، میلے والے دن اکٹھے ہو جائیں۔ اب میلے والا دن آ گیا، فلما جاء السحرہ، اس سے پہلے سارے جادوگر فرعون کے دربار میں گئے۔ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، فرعون کو کہنے لگے کہ ہمیں ملے گا کیا؟ ہم موسیٰ کلیم کا مقابلہ کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ دیکھیں نا وہ لالچ پیسوں کا، عہدے کا، اسی کی وجہ سے تو لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر موسیٰ کلیم پہ ہم غالب آتے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا قال نعم، ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں افسر بنا دوں گا، سرکاری افسر۔ وہ کسی نے یہ چند دن قبل نا سوشل میڈیا پہ پوسٹ گردش کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ بھی اگر فرعون کی بات ہو نا تو اپنی اولادوں کو کسی نہ سناؤ، اس کو سرکاری دفتر لے جاؤ اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک فرعون، اس کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دکھا دو کہ فرعون کو جب جادوگر کہنے لگے نا جی ہمیں ملے گا کیا، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگا بھی سرکاری افسر بناؤں گا، اذل من المقربین، اپنا قریبی بناؤں گا، دربار کے اندر عہدہ دوں گا۔ اب انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا انعام ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں تیری ڈیوٹی کے لیے۔ اب مقرر دن لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم نے پہلے ان کو تبلیغ کی۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، فرمایا اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، فیصیبکم بعذاب، اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں دین حق کی جو سچائی تھی وہ غالب نہیں اتری تھی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کئی دیگر لوگوں تک بھی حق کا پیغام پہنچانا تھا۔
اب 70,000 اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ صف در صف اکٹھے ہو گئے، صفوں کے اندر آئے، اور ادھر سے 70,000 اور ادھر 2 درویش، ساری شاہی بھی ایک طرف، ساری فوج بھی ایک طرف، ساری پولیس بھی ایک طرف، ساری طاقتیں بھی ایک طرف، سارا مال و دولت بھی ایک طرف، بادشاہت بھی ایک طرف، اور 70,000 کا لشکر جرار جادوگروں کا وہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف خدائے وحدہ لا شریک کے 2 فقیر، 2 درویش، 2 اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، سادہ سا لباس، سادہ سی جوتی، ہاتھوں میں ڈنڈے، عصا پکڑے ہوئے، حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم، اتنے بڑے لشکر جرار اور اتنی بڑی سپر پاور طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اس میدان کے اندر جو مقرر کیا گیا وہاں پہنچتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ فرماتے ہیں جب وہ فقر کی سان پہ تلوار چڑھتی ہے نا، پھر ہزاروں کا لشکر ایک طرف ہوتا ہے، دوسری طرف ایک اللہ کا فقیر ہوتا ہے، وہ سارے لشکر پہ غالب آ جایا کرتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، انہوں نے اپنے داؤ اکٹھے کیے اور صفوں کے اندر آ گئے، یعنی 70,000 کوئی تھوڑی تعداد تو نہیں تھی نا، انہوں نے صفیں بنا کے ہی آنا تھا۔ دوسری طرف تو 2 درویش تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ سرگوشیاں کیا تھیں؟ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھی اگر یہ ہوئے جادوگر تو پھر تو ہم غالب ہیں، کیونکہ ہم بڑے پائے کے جادوگر ہیں۔ اور دوسری بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی نا، تو کہنے لگے بھئی لگتا ہے یہ جادوگر نہیں ہے، اگر جادوگر ہوئے تو پھر تو ہم غالب ہیں، لیکن جو تقریر انہوں نے کی ہے نا اس سے لگتا ہے یہ جادوگر نہیں ہے۔ سرگوشیاں کی، انہوں نے کہا لیکن بہرحال یہ مقابلہ تو کرے نا، بات کھل کے سامنے آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، چونکہ روب حضرت موسیٰ کلیم کا دل میں آ گیا تھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ کلیم پہلے آپ اپنا داؤ کھیلیں گے یا ہم اپنا داؤ کھیلیں، یعنی پہلے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی دولت دیتا ہے نا، پہلے کوئی سبب بناتا ہے۔ اللہ پاک جس بندے پہ بھی رحمت کرتا ہے نا، پہلے کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے، کیونکہ رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اس کا ارادہ ہو نا کہ میں نے ایک کنجری کو جنت کا مالک کرنا ہے، پھر وہ بہانہ بناتا ہے، وہ کنجری بلی کے بچے کو پانی پلاتی ہے، اللہ اس کی بخشش کر کے جنتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ جب اس کا ارادہ ہو نا میں نے ایک بدو سے، ایک عام سے سادہ سے بندے کو جنت کا مالک بنانا ہے، وہ بہانہ بناتا ہے، وہ بہانہ بناتا ہے۔ وہ پانی پی کے کنویں سے باہر آتا ہے تو کتے کو پیاسا دیکھتا ہے، وہ اپنی جوتی میں پانی بھر کے لاتا ہے، کتے کو پلاتا ہے، اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پہ رحمت کرتا ہے نا، پہلے بہانے بناتا ہے۔ اب جادوگروں پہ اللہ کی رحمت ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دینا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے بہانہ یہ بنایا کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ پاک پیغمبر کا ادب کر لیا۔ بھئی ادب ہوتا ہے نا کسی سے اجازت مانگی جائے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے دربار کے اندر 2 لوگوں نے تخت لانے کا اعلان کیا تھا۔ ایک جن تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، جن کہنے لگا جی میں لے کے آؤں گا۔ تو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی آپ کی آنکھ کے اشارے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ اس نے کہا جی میں طاقتور ہوں، میں مضبوط ہوں، میں لے کے آؤں گا۔ اللہ کے ولی نے کہا نہیں حضور، اشارہ آپ کی آنکھ کا ہوگا، تخت آ جائے گا۔ یعنی دیکھیں نا، اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اللہ کے ولی نے نبی کی طاقت کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی تخت اگرچہ میں لے کے آؤں گا لیکن اشارہ آپ کی آنکھ کا ہوگا، تخت آ جائے گا۔ اور جب تخت آ گیا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، لائے آصف بن برخیہ، اشارہ سلیمان پیغمبر کا ہوا، کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔
یہ تو ہمارے رب کا فضل ہے۔ یعنی اللہ کے ولی جن طاقتوں کا اظہار کرتے ہیں در حقیقت وہ خدا کی طاقت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اور بندہ خدا تیری آنکھوں پہ پردے ہیں تجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جس کا رب ہو جاتا ہے پھر پیچھے طاقتیں کون سی رہ جاتی ہیں۔ اور یہی حالت ان جادوگروں سے نا ایک ادب ہو گیا لا علمی کے اندر، بے شعوری کے اندر، غیر ارادی طور پہ وہ جانتے نہیں تھے، ابھی تک ایمان نہیں قبول کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ایک عام جادوگر سمجھ رہے تھے۔ جادوگر سمجھ کے کہنے لگے بھی پہلے آپ فن کا مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ یہ جو ادب ہو گیا نا، علماء فرماتے ہیں اس ادب کی وجہ سے اللہ نے 70,000 کے 70,000 کو ایمان کی دولت عطا کی، اور ایسا پکا ایمان عطا کیا کہ اس کی نظیر اس دور کے اندر نظر نہیں آئی۔ اب وہ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی کرو تم۔ انہوں نے، علماء فرماتے 300 اونٹوں پہ لاد کے وہ رسیاں لے کے آئے، رسیاں سوٹیاں 300 اونٹوں کا سامان تھا، وہ لا کے انہوں نے میدان کے اندر بکھیر دی، اور فلما القوا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ واسترهبوهم، حضرت موسیٰ پاک پیغمبر بھی نا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، تھوڑا گھبراہٹ والا جو ایک فطری تقاضا تھا نا، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں پہلے جمعے میں۔ واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے عظیم جادو وہ لے کے آئے تھے، یعنی وہ کیسا جادو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ سحر عظیم تھا۔ حضرت موسیٰ پاک پیغمبر جیسا بندہ ٹھٹک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑے مجمع کے اندر وہ جب وہ رسیاں وہ لاٹھیاں ڈالی گئیں، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، لوگ سمجھنے لگے یہ سانپ ہیں جو میدان کے اندر دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں غالب کرے گا، جادوگروں کا جادو ٹوٹے گا، حق غالب آئے گا، باطل مغلوب ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ پیغمبر اپنا عصا تو ذرا ڈالو نا، بھئی ڈنڈے کو تو میدان میں لے کے آؤ، وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر۔ اب وہ حضرت موسیٰ پاک پیغمبر کا ڈنڈا میدان کے اندر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا ڈالا۔ میں نے پیچھے عرض کی کہ ٹانگوں والا سانپ، زرد رنگ، اور بال بھی اس کے جسم پہ موجود ہیں، 120 فٹ کا اس کا منہ ہے، اتنا بڑا منہ اس نے کھولا ہوا ہے۔ ساری رسیاں ساری لاٹھیاں اس نے نگل لیں، وہ جو 300 اونٹوں پہ سامان لاد کے لائے تھے نا، وہ سارے کا سارا ڈنڈے نے نگل لیا، حق ثابت ہوا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق غالب ہوا، وہ جو لے کے آئے تھے سب مغلوب ہو گیا، باطل وہ جب وہ تار تار ہو گیا، اللہ رب العزت نے حق کو غالب کیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اور اب وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو گئے، یعنی فرعون کے دربار سے ذلیل ہوئے، وگرنہ اس مقابلے کے بعد تو اصل کے اندر اللہ نے جادوگروں کو عزتوں سے نوازا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ کو سمجھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ یعنی یہ نہیں اللہ کا قرآن کہتا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ہم نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا، یعنی انہوں نے جو اللہ کے نبیوں کا ادب کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں ہوا، میرے نبی کا ادب کریں اور اب بھی میں ان کو محروم رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وہ گرنا چاہتے تھے یا نہیں گرنا چاہتے تھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ہم نے سارے کے سارے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا، ساجدین، وہ سجدے کے اندر گر گئے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نبیوں کا ادب انہوں نے کیا تھا۔ صوفیاء کی اصطلاح کے اندر اس کو جذب حق کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو کھینچ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چلہ کشیوں سے، ریاضتوں سے، محنتوں سے، مشقتوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غازی ممتاز قادری جیسے، کچھ لوگ ہوتے ہیں غازی علم دین جیسے، جن کو چلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو مشقتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ پاک چنتا ہے، اور جب چنتا ہے تو وقت کے بڑے بڑے غوث قطب ابدال بھی ان سے نیچے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری منزلیں طے کروا کے بندے کو اوپر والا رتبہ عطا کر دیا۔
یہاں ان کو چلوں کی ضرورت نہیں پڑی، عبادتوں کی ضرورت نہیں پڑی. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو خدا کو بھی خدا اس وجہ سے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا خدا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو وہ جادوگر کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی ہم نے خدا کو بھی ماننا ہے تو بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ نہیں ماننا. ہم توحید خدا کو بھی نبی کے وسیلے سے مانتے ہیں. بھئی یہ وسیلہ یہ وہ لفظ ہے جس کو سن کے نا کچھ لوگوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، ان کو وہ جو ہے نا وہ بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. وسیلے کے بغیر تو جادوگروں نے خدا کو نہیں مانا، وسیلے کے بغیر تو ہم خدا کی ذات کو نہیں مانتے، کیونکہ خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی مصطفیٰ کریم کی ذات کا وسیلہ ضروری ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب کی وجہ سے وہ دولت ایمان کی ان کو ملی. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا مجھ سے پوچھے بغیر تم نے ایمان قبول کر لی، میری اجازت بھی نہیں لی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پہلے ہاتھ کاٹوں گا، پھر الٹا پاؤں کاٹوں گا، پھر کھجور کے درختوں کی جو مڈیاں ہیں ان کے اوپر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا. ان جادوگروں نے کہا ستم گر ستم آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کیونکہ لویا ہوئے تے پیا کٹیوے تے تاں تلوار سدیوے، مہندی وانگوں پیا رگڑیوے تے تاں ہتھ یار رنگیوے، روئی وانگو پیا پنجیوے تے تاں دستار سدیوے، عاشق صادق اوہی باہو جڑا وانگ حسین کٹیوے. بھئی یہ عشق کوئی معمولی بات ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے سمجھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ بس ہمیں اور مشقتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے شکایت کی تھی نا، حضور نے فرمایا وہ مشقتیں تو دیکھو جو ان لوگوں پہ آئیں. 70,000 بندوں کو ذبح کیا گیا، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، پھر ان کو جب وہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولیوں پہ لٹکایا گیا اور سولیوں پہ لٹک رہے ہیں، ایک دوسرے کو لٹکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے 70,000 میں سے ایک بندے کے بھی قدم نہیں ڈگمگائے. وہ نبی کے ادب کی وجہ سے جو ایمان ملتا ہے نا، وہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بندہ کٹ جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یورپ کی سازش یہی ہے کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے، محمد مصطفیٰ کی محبت تو ان کے سینوں سے نکال دو. یہ محبت اصل ہے. جب تک یہ محبت موجود ہے بندہ مومن کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے نبی کے نام پہ، اور اپنی تن من دھن گھر بار عزت آبرو کسی چیز کی پرواہ اپنے محبوب کے نام کے آگے نہیں کرتا. کیونکہ نبی کا جو ادب ہے، اس ادب کی وجہ سے جو ایمان ملتا ہے وہ ایمان بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور یہاں میں آخر میں اپنی گفتگو ختم کروں. سارے لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان جیت لیا، جادوگروں کو سزا دے دی گئی. اس کے بعد بی بی آسیہ نے اسلام قبول کیا، ان کو بھی تڑپا کے ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا. انہوں نے مرتے وقت دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے قریب میرا گھر تو جنت میں بنا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسیہ نے دعا کی تھی اللہ اپنے قریب میرا گھر بنا. اب اللہ تو قرب و بعد سے پاک ہے، وہ تو ہر ایک کے قریب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو اپنے قریب کیسے جنت میں کیا؟ فرمایا اللہ نے جنت میں آسیہ کو میری بیوی بنا دیا. بھئی جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا در حقیقت وہی تو خدا کے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کا نکاح میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کر دیا. وہ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا، اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اتنے دکھ، یار ہم نے کیا دین کے لیے دکھ برداشت کیے ہیں؟ ان لوگوں نے اتنے مصائب سہے، لیکن اس کے باوجود دین کا دامن نہیں چھوڑا، مر گئے، کٹ گئے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت مانگو نہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنی نہیں چاہیے مصیبت. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا زرد رنگ، جسم سوکھ کے کانٹا ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی لجپالا میں نے دعا کی تھی اللہ جو عذاب دینا ہے نا گناہوں کا وہ دنیا میں دے لے، آخرت میں مجھے بچا لینا. تو اس کے بعد میں بیمار ہو گئی، بیماریاں جان ہی نہیں چھوڑتی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جو رب آخرت میں تجھے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ دنیا میں نہیں بچا سکتا، وہ اس سے عافیت مانگو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک، اور پھر نہ فرمایا لوگوں پچھلے سال اسی جگہ پہ میرے آقا کھڑے تھے خطبہ دینے کے لیے، اور جب حضور کا ذکر آیا نا تو حضرت صدیق اکبر داڑے مار مار کے روئے، اور بڑی دیر رونے کے بعد پھر فرمایا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے۔ یعنی بندے کو مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، دکھ مانگنے نہیں چاہیے، لیکن جب دکھ آ جائے نا تو پھر واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ بالصبر والصلاۃ، پھر وہ صبر کرتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح